اور اس کی وجہ سے 9 امریکن اور اسرائیلی آپ کی آواز چلی گئی ہے، آپ فریز ہو گئے. ان کے 2 فیول ٹینک جو ٹینکرز تھے، جہاز وہ بھی آپ جو ٹکرا گئے، وہ بھی ان کے گر گئے. دے ایکسپٹ کہ 4 پائلٹس بھی مارے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے پورا زور لگا لیا. بٹ انہوں نے ایکچولی ایران کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک دن لڑائی انہوں نے کرنی ہے، اسرائیل نے اور امریکہ. انہوں نے سب ایک ہزاروں کی تعداد میں یہ ڈرونز اور ویرائٹی آف میزائل تیار کر رکھے، ڈفرینٹ رینج کے، ڈفرینٹ کیپیسٹی کے، ڈفرینٹ وارٹس کے ساتھ. اور وہ انہوں نے ان کے انفیکٹو سسٹم، اور اسرائیل کا بہت نقصان ہوا ہے. انہوں نے تھوڑا بلیک آؤٹ کر دیا نا، کسی کو بتا نہیں رہے کہ واٹ از ڈوئنگ. ایکچولی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور وہ بڑے پریشان ہیں کہ کریں کیا. ہم کمبل کو چھوڑتے، کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا. بٹ آئی پرسنلی فیل، اور یہی ابھی اور یہی استعمال ہوگا میکسیمم. ہرموز میں جا کے آپ دیکھ لیں، اسٹیٹس آف ہرموز میں انہوں نے وہاں بھی سارا بلاکٹ کر دیا ہے. کافی زیادہ ورلڈ اکنامک کرائسس آ رہے ہیں آئل کی وجہ سے. آئی پرسنلی فیل کہ اس وقت ایران ون ون سچویشن میں ہے. اگر یہ ہمارے جتنے فرینڈلی کنٹریز ہیں، پاکستان ہو گیا، ترکی ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، قطر ہو، اور جو چائنا، اگر یہ کہیں نہ کہیں امریکن کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنے اہداف پورے کر لیے ہیں اینڈ وی وانٹ ٹو ناؤ اینڈ سی فیکٹ، دین دے شوڈ کنونس ایران کہ دس از دا ٹائم یو آر آن اے اسٹرانگ وکٹ، یو آر ٹاکنگ، ول ٹاک ٹو دیم آن اے پوائنٹ آف اسٹرینتھ. آپ اپنی کنڈیشن کیا رکھ سکتے ہیں؟ نمبر 1 کہ جی آئندہ کے لیے UN گارنٹی دے گا کہ میرے پر اٹیک کبھی نہیں ہے. نمبر 2 لفٹ پرماننٹ سینکشن جو آپ نے کی ہوئی ہیں اٹھائیں میرے اوپر سے. نمبر 3 آپ بے شک آئیے یہ کہ لوگ بھیجیں، اپنی ٹیم بھیجیں. بریگیڈیئر صاحب UN کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ مجھے بتائیں اپنا کیا حیثیت ہے؟ ان کی تو تنخواہیں نہیں آئیں 4 مہینے سے. آئی انڈرسٹینڈ، لیکن اس کے ساتھ آپ جس کی بھی گارنٹی چاہیے، یورپین یونین کی لے لیں، کسی کی گارنٹی لے لیں، وہ گارنٹی دینی کہ آئندہ اس پر وہ یورپین یونین جو گرین لینڈ کے اوپر حملے سے نہ نہیں کر سکتا، منت ہی کر رہا ہے. لیکن ناراضگی بھی کی اور انہوں نے سپورٹ بھی نہیں کیا امریکہ کو. جو یہ UK نے کوئی ان کا جہاز نہیں دیا، صرف اپنے ایک بیس کیا نا، دیٹس اینڈ آف اٹ. اسی طرح ایک ٹوکن طور پہ انہوں نے دے دیا، فرانس نے اپنا وہ ایک کیریٹ پلیٹفارم بھیج دیا اینڈ دیٹس آل. بٹ اندر سے وہ ناراض ہیں ٹرمپ سے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے ان کو بڑی خفت اٹھانی پڑی ہے. سو اپنی مرضی کی کنڈیشن لے کے اگر آپ سیز فائر کروا لیں، دیکھیں پھر بھی وہ ایک سپر پاور ہے، دے کین، اور ان کو کوئی نہیں پرواہ کہ کتنے اسرائیلی خدا نہ خاصہ مرتے ہیں، کتنے شہید ہوتے ہیں. دے کین ریکا اور نقصان کر سکتے ہیں. تو وائی ناٹ، جہاں آپ بہتر ہمیشہ آپ اینڈ واٹ جو ہوتی ہے ایگزٹ اسٹریٹجی وہ یہی ہوتی ہے، آپ نے کس ٹرمز کے اوپر لڑائی ختم کرنی. اینڈ دس از رائٹ ٹائم فار ایران ٹو اینڈ ایگزٹ. اگر اس پہ امریکنس کہیں سے کنونس کیا جائے وہ اس سائڈ سے آئیں تو یہ ایکسیپٹڈ، تاکہ یہاں وار کو روکنا چاہیے. آنیسٹلی آئی تھی ورلڈ اکانومی کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی، ایران. لیکن ایک پرابلم ہے وہاں پہ. میں آتا ہوں ثقلین صاحب سے وہ بات کر لیتا ہوں. ثقلین صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، مجھے پتہ ہے آپ BBC سے کافی عرصہ پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے زندگی کا ایک بہت حصہ لگایا وہاں پہ. اور پچھلے 2-3 دن سے جو میں فاکس نیوز کو دیکھ رہا ہوں اور CNN کو دیکھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں تف ایسی جرنلزم پہ، جتنی جھوٹی یہ جرنلزم کر رہے ہیں اور جتنی فیک نیریٹو بلڈنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو سکائی نیوز پہ جیسے وہ یلدا حکیم جیسی اپنا ٹاؤٹ اور پیڈ لوگ جو ہیں رکھے ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ جرنلسٹ ہیں، آئی سویئر میں جرنلسٹ بننا ہی نہیں چاہتا. یعنی حالت یہ ہے کہ آج میں CNN کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، کل یا پرسوں کا تھا، کہ ایک اسرائیلی اینالسٹ کو بلایا ہوا ہے اور اس سے ایران کے اوپر انالیسس لے رہے ہیں کہ وہ ایران کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز بتائے. اور وہ بتا رہی ہے کس طرح لوگ تنگ ہیں وہاں پہ رجیم سے اور کتنے لاکھ لوگ انہوں نے جینوسائڈ سے. یعنی ایک حد ہوتی ہے ثقلین صاحب، اٹس این انسلٹ ٹو آر انٹیلیجنس. یہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میڈیا کو وہاں پہ. دیکھیے میڈیا ایک انڈسٹری ہے. ہمیں اگر ہم جرنلزم کو سمجھتے ہیں تو جرنلزم بیسیکلی ایک فرد کی ایک انیشیٹو کا نام ہے، یہ انڈسٹری کا نام نہیں ہے. انڈسٹری میں آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں، فرض کیے 1 کروڑ روپے 2 کروڑ روپے، خیر پاکستان میں تو چینلز پہ 1 ارب روپے سے بھی زیادہ خرچ ہو رہا ہے. تو جب آپ اس پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو آپ پھر چاہتے ہیں کہ اس سے منافع بھی آپ کو ملے. تو یہ انڈسٹری ہمیشہ اسی طرح بیہیو کرتی ہے، انویسٹمنٹ اینڈ پروفٹ کے اس بائنری کے اندر چلتی ہے.
تو لہٰذا جو بزنس کر رہا ہے اس سے سچ حق وغیرہ کی بات تو آپ بھول جائیں کہ اسے پروفٹ بنانا ہے, اسے سچ نہیں پھیلانا. انڈیویجولز ہوتے ہیں اور اس میں ہر جرنلسٹ کا ایک اپنا کیریکٹر ہوتا ہے. کچھ ہمیں آبجیکٹیو اسٹینڈرڈز ہیں ہمارے کہ جرنلزم یہ ہوتی ہے, امپارشل ہونی چاہیے. میں آپ کو ثقلین صاحب آپ کو 2 ایگزامپلس دے دیتا ہوں. پرسوں میں نے فوٹیج دیکھی, فاکس نیوز دکھا رہا ہے, نام لگا ہوا ہے, پوری نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے کہ یہ گاندھی ہاسپٹل ہے, اس کی بلڈنگ کو اڑا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ٹیررسٹ کی ہائی ڈائٹ کو اڑا دیا. ہاسپٹل کو تم نے اڑایا بے شرمو. ہاں تو دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں نا, آپ ہی کے سامنے کی بات ہے جو سب سے پہلے, اب تو خیر بہت پرانی بات ہو گئی ہے, جب اس وقت یعنی اب تو سبھی کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے ہاسپٹلز, بچوں کے اسکول اور گھروں میں سویلنس پہ کس طرح کی بمباری کی ہے, بڑی ہائی ٹیک سے کیا ہے, اور کس طرح بچے شہید ہوئے ہیں, کس طرح عورتیں شہید ہوئے ہیں. مجھے تو یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ پوری کی پوری ویسٹرن سویلائزیشن اس ساری بربادی کے بعد کس طرح کہتی کہ اسرائیل کو دفاع کا حق ہے. یعنی یہ ان کی انسانیت کی. اب آج یوم قدس کے اوپر یا کل وہ نکلے ہوئے تھے سارے ایرانی تہران میں, تو اس کے اوپر بامبنگ کر دی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ سے لے کے سارے وہاں پہ تھے, اور فاکس نیوز رپورٹ کر رہا تھا کہ وہ سارے انڈر گراؤنڈ ہے. یار آئی مین گیو می اے بریک. آپ نے جنگ جیتنی ہے جیت لیں, ہارنی ہے ہار لیں, رپورٹنگ تو جھوٹی نہ کریں. نہیں دیکھیے, رپورٹنگ جھوٹی سچی نہیں ہوتی جب آپ انڈسٹری چلا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے جتنے بڑے چینلز ہیں وہ یا تو براہ راست جوش کمیونٹی کے کنٹرول میں ہے, براہ راست ہے. یعنی سی بی ایس کا مالک خود ایک جیو ہے, اور بڑا بدبودار قسم کا, مطلب زائنسٹ قسم کا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو امریکہ کا سفیر آپ نے دیکھا اسرائیل میں, جس نے مائک ہکابی, جس نے آپ کے بیان دیا تھا, کیا کیا بیانات جاری کیے ہیں کہ جس طرح کوئی بہت ہی ڈائی ہارڈ کوئی زائنسٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں فرق نہیں ہے. دیکھیں ڈپلومیٹ سے ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں نا. نہیں, ڈپلومیٹ تو کبھی بھی نہیں, ڈپلومیٹس تو کبھی بھی نہیں ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں. یہ تو ایک بہت ہی کرسچن یا جیوش زائنسٹ ہے, یہ نتن یاہو ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے, یا اس کا جو وزیر دفاع سموچچ وغیرہ ہے یہ لوگ یوز کرتے ہیں, یا اس طرح کے جو دوسرے اور جو انتہا پسند جو لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں, اور وہ یہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہم مار دیتے ان سب مسلمانوں کو یا فلسطینیوں کو. ٹھیک ہے, کس نے کہا تھا کہ یہ فلسطینی انسان نما جانور ہے یا جانور نما انسان ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈپلومیٹس نہیں کبھی کہتے, اور اس پر بڑی بات ہوئی تھی. تو یہ زبان, یہ انداز جو ہے, یہ خود بتاتا ہے کہ حملہ ور کتنا گرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جب یہ بات کریں نا امریکن چینلز کی, کہ اس میں فاکس والے نے یہ کہا, فاکس میں بیچارے پتہ نہیں کوئی کسی نے اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے, کچن چلانا ہے, تو وہاں پہ کام کر رہا ہوگا, لیکن یہ انڈسٹری کس کے کنٹرول میں ہے ساری کی ساری. ٹھیک ہے. یہ اوپر